السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 5 شروع کریں گے، آیت نمبر 40۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی، اے بنی یا اولاد اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، اللہ تی جو کہ انعمت میں نے انعام کی، علیکم اوپر تمہارے، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، وعدے کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا عہد، وَإِيَّیَّ اور مجھ سے ہی، فَارْہَبُونَ پس تم ڈرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیں، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اوفی بعہدکم وَإِیَّیَّ فَارْہَبُونَ اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو 3 چیزیں، یعنی کہ اس میں سب سے پہلے جو کچھ چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہ وہ کون لوگ تھے، اس کے بعد بنی اسرائیل کے جو انعامات ان کے اوپر کیے گئے اس کے بارے میں ہے، اس کے بعد عہد کی پابندی ہے اور اللہ سے ڈرنے کی تاکید، یہ کچھ چیزیں جو ہیں بیان کی گئی ہیں۔ تو بنی کہتے ہیں آل یا اولاد کو، بنی کے معنی ہیں، اور اسرائیل یہ 2 لفظوں اسرا اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ اسرا کے معنی عبرانی زبان میں بندے کے ہیں، بندہ، اور ایل کے معنی ہیں اللہ، تو یہ ہوا یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ لقب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی جو تھیں حضرت سارہ، ان کے بطن سے تھے۔ حضرت اسحاق کے جو بیٹے تھے، حضرت ابراہیم کے جو بیٹے حضرت اسحاق تھے، وہ ان کی پہلی بیوی سارہ کے بطن سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت ہاجرہ جو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی تھی ان کے بطن سے تھے۔ حضرت یعقوب شام میں آباد تھے، اور ان کے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں اقتدار ملا تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں آ کر ساری اولاد سمیت مصر میں آباد ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اسرائیل کہلائے۔ یہودی جو ہیں یہ انہی کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک کا نام یہودا تھا، اور ان کی نام کی نسبت سے ان کی قوم یہودا کہلائی۔ پہلے یہودا کی تمام جتنی بھی نسل تھی وہ یہودی کہلاتی تھی، لیکن بعد میں ساری ہی قوم یہودی کہلانے لگی۔ اب اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو، تو وہ نعمتیں کیا ہیں، وہ انعامات جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو وہ میں آپ کو مختصراً بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر آگے ان کی اگلی آیات میں تفصیل انعامات کیا ہے گی، لیکن اس آیت کے اندر میں آپ کو مختصراً بیان کرتی ہوں کہ بنی اسرائیل پر انعامات خداوندی کون کون سے ہوئے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اقوام عالم پر برتری دی، یعنی کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، اور یہ قوم جو تھی وہ توحید کی علمبردار قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم و حکمت کے حساب سے، انبیاء کے حساب سے اس قوم کو تمام عالم پر فضیلت عطا کی۔ دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی گئی، چونکہ اس وقت جو مصر میں بادشاہ تھا فرعون، وہاں پہ بہت زیادہ وہ ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کی پرورش جو کروائی گئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی گھر میں، ان کی گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، چونکہ وہ فرعون جو تھا وہ اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بحفاظت پرورش اسی کے گھر میں ہوئی۔ فرعون کی غرقابی، پھر فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یعنی کہ ان کے لشکر کا پیچھا کیا ان سے لڑنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بحیرہ کلزم میں غرق کر دیا۔ بچھڑے کی پوجا
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے چلے گئے 40 راتوں کے لیے، تو پھر 40 دن اور 40 راتیں وہاں انہوں نے قیام کیا، تو ان کی واپسی پر دیکھا تو ان کی قوم جو تھی وہ بچھڑا جو تھا وہ چھوٹا سا ایک گائے کا بچہ اس کی پوجا میں لگ چکی تھی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا بھی دی، لیکن جزوی سزا تھی بہت تھوڑے وقت کے لیے، اور اس کے بعد پھر انہیں معاف کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان سے نوازنا، فرقان یعنی توریت کو فرقان کہا گیا ہے۔ تو کتاب سے مراد توریت ہے، اور یہ ان نوشتوں کا مجموعہ تھا جو کہ مختلف تختیوں پر تحریر تھا، اور فرقان اسے کہا گیا کہ حق و باطل میں تمیز کرنے والی، اس وجہ سے۔ اس کے بعد دیدار الہی کا مطالبات جو تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کا پورا کیا، یعنی یہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیں۔ تو دیدار الہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جھلک ان لوگوں کو ایک ذرا سی دکھائی جسے وہ برداشت نہ کر سکے، اور وہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد حالانکہ وہ یہ سب دیکھ بھی رہے تھے، اس کے بعد ایک دم اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی اور بے ہوش کر دیا، اور پھر ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا مانگنے کے بعد انہیں دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ بادلوں کا سایہ کیا گیا جو سینا کی وادی میں، صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چند حواریوں کو لے کر وہاں چلے گئے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادل جو تھے وہ سائے کی طرح ان پر رہنے لگے۔ من و سلمہ کا نزول اس وادی سینا کے چٹیل میدان میں، کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا، اور یعنی کہ بعض من جو تھی یہ ایک طرح کی ایک میٹھی شبنم کے قطروں جیسی ایک چیز دھنیے کے دانوں کے برابر گرا کرتے تھے جسے وہ کھاتے تھے، اور سلوہ نمکین گوشت ہوتا تھا جو کہ بٹیروں کی صورت میں پرندے آتے تھے اور انہیں وہ پکڑ کے کھا لیتے تھے پکے پکائی حالت میں۔ تو اس کے اگلا جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے اوپر وہ یہ تھا کہ 12 چشمے جاری کیے گئے۔ 12 چشموں کے جاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور سب قبیلے اپنے اپنے چشمے کو استعمال کر سکتے تھے، اور ان کے درمیان آپس میں لڑائی یا جنگ نہ ہو۔ اس کے بعد آخری جو اللہ تعالیٰ اپنا عہد یاد کروا رہے ہیں وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا کہ تم میری عبادت کرنا، میرا ہی کہنا ماننا، اور توریت میں بھی اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں اس عہد کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں سے احسان سے پیش آنا، یتیموں پر رحم اور مہربانی کرنا، مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور لوگوں سے خوش اخلاقی سے گفتگو کرنا، آپس میں خون ریزی نہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھانا، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا تھا، عہد کیا ہوا تھا بنی اسرائیل نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عہد کو یاد کروایا کہ تم کیوں بھول گئے ہو اس عہد کو۔ تو آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے ہی ڈرو، یعنی صرف میرے ہی احکامات پر عمل کرو۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کو بار بار اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اگلی آیت ہے وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بِمَا، جو انزلتو، میں نے نازل کی، مصدقاً، تصدیق کرنے والی، لما، اس کے لیے جو معکم، تمہارے پاس ہے، واو لا نہیں، تکونو، تم ہو جاؤ، اولا، پہلے، کافر یا انکار کرنے والے، بھی اس کا، واو لا نہیں، تشترو، فروخت کرو، بھی آیاتی، میری آیات کو، سامنن، قیمت، قلیلاً، بہت کم، تھوڑی سی، اور اور صرف مجھ سے ہی، فتقون، تم ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو کتاب قرآن جو ہے اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، اور جو تمہارے پاس موجودہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، اول کافر میں، اس کا پہلے
انکار کرنے والے بھی ہی اس کا پہلے انکار کرنے والے، سب سے پہلے انکار کرنے والے تم مت بنو اس کا۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو بہت تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو۔ وإیایا فاتقون، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دعوت ایمان دی ہے کہ اس قرآن پر جو کتاب ہے جس کے بارے میں تمہیں توریت اور انجیل میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا، اس کی پیشین گوئی کر دی گئی تھی کہ تمہارے کہ آخری ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ آئے گا، اور اس پر جو کتاب نازل کی جائے گی اس کا نام قرآن ہوگا۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں جس کی تصدیق توریت، زبور اور انجیل میں پہلے ہی ہو چکی ہے، تو تم اس کے منکر مت بنو۔ اس کے جو بھی اس کے اندر توریت کے اندر تحریر تھا، اور جو بھی اس کے اندر قرآن پاک کے اندر ہے، وہ سارا کچھ تمہیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے، آگاہ کر دیا گیا تھا تم لوگوں کو اس بات سے۔ تو اس لیے تم اپنی ڈٹائی اور ضد پر قائم نہ رہو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد یہ جو آیات کے فروخت کرنے کے بارے میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہودی عالم تھے، وہ علماء توریت میں جو احکامات اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے تھے ان کے اندر تبدیلی کر لیتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ علماء جو تھے وہ لالچی اور خود غرض بن چکے تھے ان میں سے بعض، اور وہ کیا کرتے تھے کہ جو یہود کے بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، جو لوگ غلط قسم کے کام کرتے تھے، اپنے ایسی حرکتوں کے مرتکب ہوتے تھے جن سے انہیں تورات میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ روپیہ پیسہ دے کر یہودی علماء کو، تو ان سے کہتے کہ لوگوں کو فتویٰ جاری کر دو کہ یہ اس کتاب کے اندر ایسا ہی حکم ہے جیسا کہ ہم نے کیا ہے، اور اس طرح بے انصافی کے کام اور فیصلے کروایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ میری یہ آیات کو لوگوں سے اس طرح میں علماء کو کہا گیا ہے کہ تھوڑے سے پیسے لے کر فروخت مت کرو، اور مجھ سے ہی وإیایا فاتقون، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور حق و باطل میں ملاوٹ نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں یہی فرمایا ہے اس آیت میں بھی کہ صرف اللہ کے حکمات کو مانو اور اللہ ہی سے ڈرو جو تم لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، آج ہماری 40 اور 41 آیات ہو چکی ہیں سورہ بقرہ کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی آیات پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔